الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آگے امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے، باب کیف یکتب ھذا ما صالح فلان ابن فلان وإن لم ينسبه إلى قبیلته أو نسبه۔ باب اس بیان میں کہ صلح نامہ میں لکھنا کافی ہے کہ یہ صلح نامہ جس پر فلا ولد فلا اور فلا ولد فلا نے صلح کی، اور خاندان اور نسب نامہ لکھنا ضروری نہیں ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں جب آپ کے درمیان کبھی کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی مسئلہ الجھ جائے اور تم صلح کرا رہے ہو تو اگر اس کو تحریری شکل دے دے تو بڑی اچھی بات ہے۔ دو بھائیوں کا باعث میں جھگڑا ہو گیا، الجھ گیا، لوگ کے صلح کرا رہے تو تحریری طور پر دے دے کہ صاحب یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، تو اس پر گواہوں کا دستخط ہو، ساتھ جن دونوں کے درمیان صلح ہو رہی ہے تو اگر ان کا نام اور ان کے نام کے ساتھ ان کی ولدیت یعنی باپ کا نام لکھ دیا جائے تو پہلے صلح ہو جائے گی، کافی ہو جائے گی۔ مزاج جو ہے وہ یہ ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ اتنا نام لکھ دیں جس سے اس آدمی کا پتہ چل جائے تو کافی ہے۔ کبھی کیا ہوتا صرف نام لکھ رہے ہیں تو نام اور کسی اور آدمی سے ٹکرا رہا ہے تو نام کے ساتھ باپ کا نام بھی جوڑ دیں تاکہ پتہ چل جائے یہ جو ہے نا یہ اس باپ والا لڑکا، یا اگر باپ میں ٹکرا تو پھر دادا کا نام لکھ دیں۔ اگر وہاں بھی ٹکرا رہا ہے تو پھر کوئی قبیلے کا نام لکھ دیں، کوئی خاندان، ہر قبیلے کا جیسے برادری ہوتی ہے وہ آپ لکھ دیں، یعنی اتنا لکھیں جس سے فرق ہو جائے، تمیز ہو جائے تو کافی ہے۔ بہت لمبا چوڑا نام وغیرہ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ حدیث نمبر 2698، عن ابی اسحاق، ابو اسحاق سے روایت قال کہتے ہیں سمعت البراء بن عازب رضی اللہ عنہ کہ میں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، قال وہ بیان کرتے ہیں لما صالح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئل الحدیبیہ، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آئل حدیبیہ سے صلح کی، یعنی قریش سے حدیبیہ کے مقام پر صلح کی، کاتبہ علی رضوان اللہ علیہ بینہم کتابہ، تو جو دستاویز تیار کیا گیا تھا، اسٹامپ جس کو آپ کہہ رہی تھی، اس کو لکھنے والے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان پر اللہ ان سے راضی ہو تو انہوں نے ایک دستاویز تیار کیا، لکھنے والے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب صلح ہو رہی تھی تو لیٹر تیار کیا جا رہا تھا اسٹامپ، تو لکھنے والے کون تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فَكَتَبَ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تحریر محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے لکھنے کا طریقہ کہ جو لکھا جا رہا ہے وہ محمد اللہ کے رسول اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب یہ انہوں نے لکھا۔ وَقَالُ مُشْرِكُ لَا تَكْتُبْ محمد رسول اللہ، تو مشرکین نے اعتراض کیا، یعنی قریش والوں نے کہ صاحب یہ آپ محمد رسول اللہ جو لکھتے ہیں نا اس کو آپ اس اسٹامپ پہ نہ لکھیں، کیوں؟ لو کتا رسول اللہ نقاتل کا، اگر ہم آپ کو رسول مان ہی جاتے تو ہمارے اور تمہارے دل میں جھگڑا کس بات کا؟ جب وہ صلح کا لیٹر لکھا جا رہا تھا لکھا گیا محمد رسول اللہ، تو انہوں نے کہا رسول اللہ آپ نہیں سکتے، آپ ہی لکھ لیں تو وہ آپ تسلیم کر لیے نا، اور اگر ہم آپ کو تسلیم کر لیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے آپ دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، لیکن ہم نہیں مانتے، اگر ہم مان جائیں تو پھر ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، اس لیے یہ نہیں چلے گا۔ کیونکہ اس وقت قریش اپنے آپ کو پاور میں سمجھتے تھے اور ان کے اندر اس وقت بھی انا کوٹ کوٹ کر بھری تھی، حالانکہ اندر سے بہت ٹوٹ چکے تھے لیکن پھر بھی تھی ٹانگ مطلب اڑا رہے تھے، روڑا ڈال رہے تھے، تو انہوں نے کہا سب یہ نہیں چلے گا۔ کس نے کہا؟ مشرکین نے کہا۔ فقال لعلی امحوہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے کہا لکھ رہے تھے ایسا کرو تم رسول اللہ کو مٹا دو، یعنی اسی پر ان کا اعتراض ہے نا، چلو کہ تو اللہ کا رسول ہے، یعنی بزبان حال اللہ کو پتا میں ہوں یا نہیں ہوں
ویسے بھی نہیں مانتے ہیں تو اگر نہ لکھا گیا تو کیا فرق پڑے گا؟ تو آپ نے علی سے ایسا کرو رسول اللہ کو مٹا دو، ہاں لکھا ہے اس کو تو مٹا دو تاکہ یہ جو روڑا ڈال دو روڑا ختم ہو جائے، سلح ہو جائے۔ قال علی ما انا بالذی امحا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں اللہ کے رسول میں یہ کام نہیں کر سکتا، غور کریں اے رسول اللہ لکھ دیا گیا وہ نہیں مانتے اور میں مٹاؤں، ایسے کیسے ہو جائے؟ میں نہیں مٹا سکتا کیونکہ میں تو مانتا ہوں نا اللہ کے رسول، تو میں کیسے مٹا دوں گا؟ اب ہوگی یہ کون سی بات اللہ کے رسول کرے مٹا دیں کرے نہیں، یہ محبت کا جنون تھا، جنون کہ بھئی آپ اللہ کے رسول ہیں، دل و جان سے ہم مانتے ہیں، اسی لیے اتنی ساری تو قربانیاں دے رہے ہیں اور آپ کریں مٹا دیں، یہ کیسے ہو جائے گا؟ یہ محبت کا جنون، یہ اصل میں محبت والے تھے۔ اور حقیقت میں صحابہ کرام کو جتنی محبت نبی سے تھی نا، ایسی محبت کی مثال دنیا کی کسی تاریخ میں نہیں ملتی ہے، نہیں ملتی ہے۔ اسی لیے جب دوسرے آتے تو کہتے ہیں ہم نے بڑے بڑے درباروں میں دیکھا، بادشاہوں کو دیکھا، حکمرانوں کو دیکھا، ان کے یہاں بھی نوکر چاکر خدام حواری موالی سب ہوتے ہیں، لیکن جو آدم ہم نے نبی کے ساتھیوں میں دیکھا، جو سلیقہ دیکھا، جو مٹھاس دیکھی، جو سکون دیکھا، وہ کسی اور کے نہیں، کیونکہ آپ کے ادب کے لیے تو بیچارے صحابہ کرام کی حالت بڑی عجیب تھی نا، تو انہوں نے جو انکار کیا وہ محبت کا جنون لیا، ایسے جیسے آپ مجھ سے محبت کریں۔ اور آپ سے میں کہوں کہ صاحب یہ گولی کا کٹا ہے نا جو بھرا ہوا، اس کو آپ اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دیں، میں آپ کو حکم دے رہا ہوں۔ آپ کہیں امام صاحب میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو کیا یہ دشمنی میں کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ آپ محبت میں کہہ رہے ہیں۔ تو ایسے علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں یہ کام نہیں کر، یہ مطلب جرم کے طور پر نہیں تھا، یہ محبت کا جنون تھا۔ نے کہا نہیں یہ کام اسے نہیں ہو سکے گا۔ فَمَحَاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو اپنے ہاتھوں سے مٹا دیا، کیونکہ آپ تو سنے چاہتے ہی تھے نا، کیونکہ نبی کے جو نگاہ بہت دور تک ہوتی، سوچ بہت دور، پلاننگ بہت، کیونکہ اللہ ان کو دماغ دیتا نا، ان کو دکھاتا ہے، ان کی سمجھ حکمت کی ساری چیزیں اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، تو نبی کی نگاہ بڑی دور تک، تو آپ نے سمجھا مسئلہ ہے کہ صلح ہو جائے، حالانکہ صلح بھی بہت ہی دب کر کیا گیا، صحابہ کرام تیار نہیں تھے ایسے صلح کے لیے، لیکن پھر بھی آپ نے صلح کیا اور اس کے نتائج بعد میں سمجھ میں آئے، بڑے اچھے نتائج ثابت ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو مٹا دیا، یعنی رسول اللہ پر اعتراض آپ نے مٹا دیا۔ وَاسْتَعْلَهُمْ عَلَىٰ أَن يَدْخُلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اور سورہ اس بات پر ہوگی لمبی چوڑی شرط اس میں یہ تھا کہ آپ اور آپ کے اصحاب اگلے سال آئیں گے اور 3 دن صرف مکہ میں رہیں گے، یعنی مکہ میں آ رہے ہیں زیارت کے لیے، حج کے لیے، جو بھی، تو صرف 3 دن رہیں گے، اس سے زیادہ نہیں رہیں گے۔ اس سال تو آپ کر ہی نہیں سکتے، وہی حدیبیہ کے مقام سے تک واپس جانا نہیں کر سکتے، آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، یہ بھی صلح بھی تھی۔ اگلے سال آئیں گے تو کتنا دن رہیں گے؟ 3 دن، اور آگے کہا وَلَا يَدْخُلُوهَا إِلَّا بِجُنُوبَانِ الصَّلَاةِ، اور داخل بھی ہو گئے اس حالت میں کہ آپ لوگوں کی تلوار آپ کے نیام کے اندر ہوگی، تلوار جو جس میں ہم تلوار رکھتے ہیں اس کو نیام بولا تھا، نیام کے اندر ہوگی، کیونکہ عربوں کے ساتھ تلوار لے کر چلنا تھا تو ساتھ میں چلتے تھے، تو تلوار میان کے اندر ہوگی، میان کے اندر ہوگی، اور ایسے آپ داخل ہوگے۔ فَسَالُوا مَا جُنُوبَانُ الصَّلَاةِ، تو لوگوں نے سوال کیا جنوبان الصلاة کیا؟ قَالَ الْقِرَاءُ بِمَا فِيهِ، تو بتایا گیا کہ میعاد اور اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کو جنوبان الصلاة کہا جاتا ہے۔ تو سمجھ میں آیا کہ صلح میں رسول اللہ کو بتایا گیا، کیا لکھا گیا؟ محمد بن عبداللہ، بس اتنا ہی۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ اگر کہیں صلح کریں تو آپ اپنا نام لکھتے ہیں اور ساتھ میں والد صاحب کا نام صلح کے لیے کافی ہے۔ ہاں اگر نام کہیں ٹکراؤ ہو رہا، تبھی نہیں ہو رہی تو دادا کا نام لکھ دیں، خاندان کا نام میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جس سے سمجھ میں آ جائے اتنی تعارف آپ کرا دو، وہ کافی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تمہیں کہنے سمجھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔